بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میت عامل کے 20ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ النوع الثالث ما ولا المشبہتان بلیس فی النفی والدخول علی المبتدا والخبر ترفعان الاسم وتنصبان الخبر وتدخل ما علی المعرفۃ والنکرۃ مثل ما زید قائما ولا تدخل لا الا علی النکرۃ نحو لا رجل ظریفا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد ہیں اور ساتھ ہی جو ہے یہ ترکیب ہے۔ تو پہلا جملہ وہ یہ ہے کہ النوع الثالث ما ولا المشبہتان بلیس فی النفی والدخول علی المبتدا والخبر۔ تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ النوع الثالث جو آ رہا ہے یہ دونوں معرفہ ہیں، تو لہٰذا جب دو معرفہ ہوں تو اکثر طور پر وہ مصوص بنتے ہیں، تو ان کو بنائیں گے مصوص، اور ثالث جو ہے اس کی ٹریک نہیں کریں گے کیونکہ یہ صیغہ صفت ہے۔ تو اب یہ ثالث جو اس میں فاعل اس میں ہوا اس کا شبہ جملہ اس میں صفت مصوص مل کر اب اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ماں بعد دے کر جو ہے بنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے ماں، تو یہ ماں جو ہے یہ مراد لفظ ہے کیونکہ اس کا معنی یا مراد نہیں ہے بلکہ لفظ مراد ہے، تو اس لیے یہ مراد لفظ جب اس کو کہا تو یہ بن گیا معرفہ۔ تو کہتے یہ تھا کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ ان کی ترکیب جو ہے یہ مبتدا اور خبر والی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کیونکہ جو خبر ہوتی ہے یہ نکرہ بھی ہوتی ہے، ویسے تو اکثر طور پر خبر جو نکرہ ہوتی ہے عموماً، لیکن بعض اوقات وہ معرفہ بھی ہوتی ہے اور جملہ بھی ہوتی ہے اور جار مجرور بھی ہوتی ہے، ظرف وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ معرفہ کے بعد معرفہ آ گیا، تو لہٰذا النوع الثالث کو جو ہے یہ مصوص ملا کر یہ مبتدا بنائیں گے۔ آگے ماں جو ہے اس کو مراد لفظ کہہ کر کیا بنائیں گے، اس کا ماں بعد دے کر بنائیں گے، تو اس کے بعد واو عاطفہ کیونکہ یہ درمیان میں ہے، تو اب اس کو بنا دیں گے ماں کو معطوف علیہ، کیونکہ جو حرف عطف ہوتا ہے اس کا ماقبل جو ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور ماں بعد جو اس کو معطوف کہتے ہیں۔ تو اب ماں جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا، واو عاطفہ لا جو آ رہا ہے یہ بن جائے گا مراد لفظ ہو کر معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ماں بعد جو ہے دے کر بنائیں گے۔ اس کے بعد المشبہتان، تو یہاں پر دو معرفہ آ گئے کیونکہ جب ان کو مراد لفظ کہا تو یہ تو معرفہ بن گئے تھے، اور اس کے بعد المشبہتان یہ بھی معرفہ ہے، دو معرفہ ہو گیا، تو لہٰذا اب جو اکثر طور پر جب دو معرفہ آ جائیں تو اکثر طور پر وہ مصوص بنتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ مصوص یہ بن جائے گا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مصوف۔ آگے المشبہتان جو آ رہے یہ بن جائے گی صفت، لیکن ڈائریکٹ یہ صفت نہیں بنے گی کیونکہ اس کے بعد بھی اس کے جو ہے یہ معمولات آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے المشبہتان، اس مفعول کا صیغہ، اس میں ہما ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے۔ آگے با جار لیسا جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کو بنائیں گے ظرف لفظ اول کیونکہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد فی جار النفی جو ہے یہ معطوف، یہ اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ماں بعد دے کر اس کے بعد واو عاطفہ، تو یہ درمیان میں، تو لہٰذا اس کو بنائیں گے معطوف علیہ واو عاطفہ دخولی، تو یہ مصدر ہے، تو اب اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ماں بعد جو ہے دے کر بنائیں گے۔ تو اس کے بعد ہے علی جار ہے، تو المبتدا یہ اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کو بنائیں گے جو ہے یہ معطوف علیہ بنائیں گے کیونکہ اس کے بعد واو آ رہی ہے عاطفہ، اور خبر یہ معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا جار مجرور مل کر دخول مصدر ہے، تو اس کا بنائیں گے اس کو ظرف لغو۔ تو یہاں پر جو ہے ویسے بھی اکثر طور پر جہاں جو ہے یہ ایک سے زیادہ متعلق آ رہے ہوں جار مجرور کے، تو وہاں پر جو قریب ہوتا ہے اکثر طور پر اس کا اس کو کیا جاتا ہے، ورنہ جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس کو جار مجرور کس کے متعلق کریں گے، یعنی کون سا جو ہے متعلق بنائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے ویسے بھی قریب ہے تو لہٰذا دخول قریب ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ اس کے متعلق کریں، کیونکہ اعلیٰ نے جو ہے دخول کا جو معنی ہے یعنی داخل ہونا، اس کو کھینچ کر مبتدا اور خبر تک پہنچایا، یعنی اپنے مدخول تک پہنچایا۔ تو اب یہ بن جائے گا ظرف لاغ دخول مصدر کا، اب دخول مصدر جو ہے یہ اپنے جو ظرف لاغ سے مل کر اب اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ماں بعد پیچھے تھا معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے اس کو بنائیں گے جار کا مجرور۔ تو ویسے یہاں پر جو معطوف علیہ معطوف کی پہچان جو تھی، معطوف اور معطوف علیہ کی پہچان یہ تھی کہ جیسا معطوف ہوگا ویسا ہی معطوف علیہ۔ تو یہاں پر جب ہم نے دیکھا نفی و دخولی دخول آ گیا یا وہ خبر آ رہے ہیں، تو یہ سارے اسم اس طرح المشبہتان ہی پیچھے تھا، تو یہ سارے اسم ہیں، تو ان کا ماقبل بھی جو اسم ہے، تو ایک تو یہ جیسا اسم یعنی اسم کا اسم پر یہاں پر عطف ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو معطوف علیہ ہوتا ہے اس کی پہچان جو ہے یہ آسان ہوتی ہے، لیکن معطوف اس کی تھوڑی سی مشکل ہے۔ تو یہاں پر اس کی یہ ہے کہ معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ رکھیں، تو وہاں پر اگر ترجمہ کرتے ہیں تو اگر ترجمے میں اگر مفہوم ترجمے کا درست ہے، معنی جو ہے یہ
معنی کے اندر فساد نہیں آ رہا ہے تو وہاں پر پھر وہ جو جس کو رکھا جاتا ہے معطوف علیہ کی جگہ تو وہ پھر معطوف جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر جیسا خبر کو مبتدا پر رکھتے ہیں تو ترجمہ ٹھیک بنتا ہے، اسی طرح دخول کو نفی پر رکھتے ہیں تو ترجمہ ٹھیک بنتا ہے، اس طرح مشبہتان جو آ رہا ہے اس کو ما ولا کی جگہ پر رکھتے ہیں تو ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس لیے ان کو معطوف بنائیں گے۔ تو اب یہ پیچھے تھا کہ یہ ظرف لاغ ثانی بن جائے گا کیونکہ المشبہتان یہ بلیس یہ ظرف لاغ اول تھا اور یہ ثانی تھا، اور اس کو ظرف لاغ کیوں بنائیں کیونکہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہے المشبہتان۔ اب مشبہتان جو اس مفعول ہے اپنے نائب الفاعل ظرف لاغ اول و ثانی سے مل کر پیچھے بنایا تھا موصوف، تو اس کی بن جائے گا یہ صفت، موصوف سے مل کر پیچھے کیا بنایا تھا تو پیچھے بنایا تھا مبتدا، اس کی بن جائے گا یہ خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جو جملہ شرط سے شروع ہو وہ جملہ شرطیہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ترفعان الاسم، تو یہاں پر دو پڑھ لیتے ہیں، دو یہاں پر سوتے ہیں پڑھنے کے، اس کو ترفعان الاسم بھی پڑھ سکتے ہیں اور ترفعان نیل اسما بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح قرآن پاک میں بھی ہے کہ بئس الاسم الفسوق، تو یہاں پر الاسم پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اس کی ترکیب یہ ہے کہ ترفعانی جو ہے یہ فعل ہے، تو اب یہ فعل ہے اس کا فاعل کیا، کیونکہ یہ ان فعل میں سے ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل جو ہے یہ جو ہے ان کے ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ضمیر بارز کی صورت میں۔ اس کا فاعل الف ضمیر ہے جس کا مرجع جو ہے پیچھے آ رہا ہے ما ولا، تو وہ اس کا مرجع بنے گا۔ تو آگے ہے الاسما جو آ رہا ہے یہ تو اسما اس کا بن جائے گا مفعول بھی، کیونکہ فاعل تو مکمل ہو گیا تھا، آگے ظاہری سی بات ہے کہ آگے جو بھی آگا وہ مفعول کی حالت میں ہوگا، لیکن یہ بنے گا مفعول بھی، کیونکہ دیگر جو مفعولات ہیں وہ یہاں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے یہاں پر جو ہے اس کو بنائیں گے اسما کو مفعول بھی بنائیں گے۔ اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ جو ہے یہ مستأنفہ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے ترفعان الاسم، اس کے اندر تین احتمال ہیں کہ یہ استئنافی بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں پیچھے والے جملے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک نیا جملہ ہوگا، الگ جملہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو یہ خبر بنا دیا جائے، کس کی؟ تو اس کو خبر بنا دیا جائے جو پیچھے آ رہا ہے جو المشبہتان یعنی ما النوع ثالث جو یہ مبتدا بن جائے گا، اور آگے جو آ رہا ہے ما والمشبہتان یہ مبتدا ہے ثانی بن جائے، مبتدا اول وہ بن جائے گا مبتدا ثانی، آگے اس کی یہ خبر بن جائے گا۔ تو اس صورت میں یہ مبتدا اور خبر مل کر جو ہے یعنی ما والمشبہ سارا مل کر مبتدا بن جائے، یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ صغرا ہو کر یہ النوع ثالث جو آ رہا ہے اس کی بن جائے خبر، جب یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کبریٰ ہو۔ یہاں پر صغرا کسے کہتے ہیں؟ صغرا وہ ہوتا ہے کہ جو جملہ کسی جملے کا جز واقع ہو رہا ہو تو اس کو صغرا بولتے ہیں، جب جملے کو جو جملہ جس کا جز بن رہا ہے وہ جو جملہ جس کا جز بن رہا ہے وہ جملہ ہے کہ جب ترکیب کی جاتی ہے تو اس میں جو ہے کبریٰ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ما والمشبہتان ترفعان الاسم جو آ رہا ہے تو یہ نو ثالث تھا، اس کا یہ ایک جز ہے یعنی وہ مبتدا تھا تو یہ جملہ اسمیہ تھا، تو اس لیے اس کو کبریٰ اور صغرا بولا، اور اس کے بعد نو ثالث یہ مل کر اس کو بولیں گے کبریٰ۔ اور اس کے علاوہ تیسرا جو احتمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ حال بنے گا، لیکن حال کس سے بنے گا؟ تو اس کے اندر یہ ہے کہ المشبہتان جو ضمیر آ رہی ہے اس سے یہ حال بنے گا، یعنی ہما جو ضمیر اس سے حال، تو اس صورت میں یہ محل نصب میں ہوگا، جب خبر بنائیں گے تو اس صورت میں جو ہے یہ بنے گا محل رفع میں ہوگا، اور اگر یہ نیا جملہ بنائے تو اس وقت اس کے لیے کوئی محل نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی جب اس کو خبر بناتے ہیں تو قاعدہ بھی یہ تھا کہ معرفہ کے بعد جملہ آ جائے وہ مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، ما والا یہ معرفت ہے تو آگے ترفعان اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں قاعدہ چل رہا ہے کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے، کیونکہ جملہ جو ہوتا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وتنصبان الخبر، تو یہاں پر یہ جو واو آ رہی ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے یہ دو احتمال ہے کہ یہ واو جو ہے استنافیہ بھی ہو سکتی ہے اور عاطفہ بھی۔ اگر استنافیہ لیں تو پھر تو جو ہے ظاہری سی بات پیچھے والا جو جملہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، لیکن اگر عاطفہ لیں تو اس صورت میں جو احتمالات جو ترفعان الاسم کے اندر تھے وہیں احتمالات اس کے اندر ہوں گے، یعنی تنصیبان جو ہے یہ فعل اس میں الف ضمیر اس کا فاعل، الخبر ہے یہ مفعول بھی، یہ مل کر جملہ فعل یا جو جملہ فعل یا خبریہ ہو کر خبر بھی بن سکتا ہے، اور جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جو ہے یہ استنافیہ مستأنفہ بھی ہو سکتا ہے اور حالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور خبر بنانے کی صورت میں تو پھر جو ہے یہ محل رفع میں ہوگا، اور اگر حال بنانے کی صورت میں یہ محل نصب میں ہوگا۔
اور اس کے بعد جملہ ہے وَتَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ، تو اس کی یہ ہے کہ اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، اور استئناف عاطفہ کی صورت پیچھے عطف ہو جائے گا، اور جو پچھلا جملہ آ رہا ہے اس پر عطف ہو جائے گا، اور جو ہے یہ استئنافے کی صورت میں یہ ایک نیا جملہ الگ جملہ ہوگا۔ تدخل یہ فعل ہے، آگے ما جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر اس کا بن جائے گا فاعل۔ تو یہاں پر تدخل ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا کبھی باہر، تو یہاں پر اس کا فاعل جو ہے یہ باہر یعنی ما ہے، وہ مراد لفظ ہو کر اس کا بن جائے گا فاعل۔ اور اس کے بعد ہے اعلیٰ جار ہے، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ مجرور ہے، تو کیونکہ اعلیٰ جو ہوتے ہیں یہ عمل کرتے ہیں کہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور انہیں جر دیتے ہیں، تو آگے اس کے بعد جو آئے گا وہ مجرور ہوگا۔ تو المعرفاتی جو ہے یہ بن جائے گا، اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا ما بعد دے کر بنانا پڑے گا، اس کے بعد واو عاطفہ، تو یہ درمیانے کلام میں آ رہی ہے تو اس لیے یہ واو عاطفہ بن جائے گی۔ تو اب یہ واو عاطفہ ہے، تو اب اس سے پہلے والے کو معطوف علیہ بنائیں گے، اور اس کے بعد ناکرہ جو ہے اس کو معطوف، ہم معطوف علیہ پر معطوف سے مل کر جار مجرور مل کر جو ہے ظرف لغو بن جائے گا، کیونکہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ اب یہ مل کر یعنی فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا استئنافیہ بھی، جملہ فعل خبریہ استئنافیہ یا جملہ فعل خبریہ معطوفہ، تو یہاں پر بھی المعرفاتی والنکراتی معطوف اور معطوف علیہ والی پہچان جو ہے یعنی معطوف کی پہچان وہ یہ ہے کہ المعرفہ پر اس کو رکھ کر ترجمہ کریں تو ترجمہ درست ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کو معطوف، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف علیہ، تو یہاں پر نکرہ یہ اسم ہے تو وہ معرفہ جو آ رہا ہے یعنی معطوف علیہ وہ بھی اسم ہے۔ اور اس کے بعد ہے مثل ما زید قائما، تو یہاں پر مثل جو ہے اس کے اندر 3 ترکیبی احتمال ہے، جہاں کہیں بھی یہ مثلو بالخصوص جو اس کے اندر آئے کہ یعنی جہاں مثال دینا مقصود ہو تو وہاں پر جو ہے یہ اس کے اندر 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک یہ ہے کہ جو عام طور پہ کرتے ہیں کہ مثلو جو ہے یہ آگے سارا ملا یعنی مثل مضاف ما زید قائما، یہ مراد لفظ ہو کر اس کا بن جائے گا جو ہے مضاف الیہ۔ اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے اب اس کے اندر آگے 2 احتمال ہیں کہ یہ خبر بھی بن سکتے ہیں اور مبتدا بھی، تو جب خبر بنائیں گے تو اس صورت میں پھر آگے مبتدا جو نکالیں گے اس کے اندر 2 احتمال ہے کہ مثال ہوا بھی نکال سکتے ہیں، یعنی مثال ہو یا مثال ہوا بھی نکال سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو ہے یہ ہیا بھی نکال سکتے اور ہوا بھی یہ، تو دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو ہے یہ مبتدا بھی بنا سکتی ہو اور اس کی خبر جو ہے وہ معذوف نکال سکتے ہیں، تو یہ اور یہ ایک ترکیبی احتمال۔ دوسرا ترکیبی احتمال یہ ہے کہ مثلا اس کو پڑھیں تو اس صورت میں اس کو اعنی فعل معذوف کا جو ہے یہ مفعول بھی بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ مفعول مطلق بن سکتا ہے، لیکن اس صورت میں اس سے پہلے جو ہے امثلو فعل معذوف ہے نکالنا پڑے گا، یا مثلتو یا امثلو جو ہے نکالنا پڑے، اس صورت میں یہ مفعول مطلق بن جائے گا اور اس پر اعراب مثلا آئے گا۔ تو یہ جو بھی ترکیب کریں تو اس حساب سے پھر اس کو بنانا پڑے گا، جو آسان ہے جو عام طور پر کی جاتی تو وہ کر لیتے ہیں۔ مثلو جو ہے یہ مضاف آگے ما زید قائما جو مراد لفظ ہو کر اس کا بن جائے گا مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مثال ہوا کہ یہ خبر اب وہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے، اور اس کے بعد ما زید قائما، تو ما جو ہے یہ مشابہ بلیس ہے، تو مشابہ بلیس ہے، تو آگے زید جو ہے اس کا بن جائے گا اسم قائما اسم فاعل اسم وزن اس کا شبہ جملہ اسم خبر مل کر جو ہے اب یہ مل کر جو جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے ولا تدخلوا لا الا علی النکرات، تو یہاں پر بھی واو اس کے اندر 2 احتمال ہیں کہ یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی، تو یہ واو ہے عاطفہ یا استئنافیہ، عاطفہ لیں گے پیچھے عطف، اگر استئنافیہ کریں تو پھر یہ نیا جملہ ہوگا۔ لا تدخلوا فعل ہے تو آگے لا جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر اس کا بن جائے گا فاعل، کیونکہ یہ تدخل ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر، اندر ہوگا تو پھر ضمیر کی صورت میں، باہر ہوگا تو وہ اسم ظاہر کی صورت میں ہوگا، تو یہاں پر لا جو یہ مراد لفظ ہوگا جو کہ اسم ہے تو یہ بن جائے گا اس کا، یعنی جب مراد لفظ کا تو یہ اسم بن گیا ہے، تو اب جو ہے یہ اس کا بن جائے گا فاعل۔ آگے الا جو حرف استثناء علی جار نکراتی جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا جو ہے یہ مستثنی مفرغ ہو کر یہ ظرف لغو بنے گا۔ کیوں بنائے گا ظرف لغو؟ اس لیے کیوں تدخلوا یہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہے، اب یہ جو ہے یہ مل کر یعنی فعل فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بھی کہا تھا کہ جب جو الا کے بعد جار موجود یہ ظرف ہو تو وہ ہمیشہ جو ہے یہ ظرف وہ ہمیشہ جو ہے یہ وہ جو آ رہے ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے یہ بنتے ہیں مستثنی مفرغ ہو کر جو ہے پیچھے جو بھی بنانا ہو وہ بنتے ہیں، یعنی اگر جار مجرور ہو تو پھر ظرف مستقر بھی بن سکتے اور ظرف لغو بھی، اگر ظرف ہو تو پھر مفعول فی بنیں گے، اور پھر مفعول فی اس کا جو عامل ہوگا وہ بعض اوقات لفظوں میں ہوتا ہے اور بعض اوقات لفظوں میں نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد نحو لا را ظریفا، تو نحو جو آ رہا ہے اس کے اندر 2 ترکیبی احتمال ہوتے ہیں کہ نحو جو ہے
اس کو بنا دیا جائے مبتدا، اس کو بنا دیا جائے خبر، اس کی جو مبتدا ہے پھر اس کے اندر بھی دو احتمال مثال ہوا نکالیں، یا جو مثال ہوا یا مثال ہو یا ہیا یا ہوا، تو یہ تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے اس کو پڑھے نہ ہوا تو اس صورت میں یہ مفعول بھی بن جائے گا آنی کا۔ تو ہم جو ہے عام طور پر جو کرتے ہیں تو جو کی جاتی ہے وہ کر لیتے ہیں کہ ناو جو ہے یہ مضاف لا رجل ظریفا یہ مراد لفظ ہو کر اس کا بن جائے گا مضاف الیہ۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال ہوا کی بن جائے خبر، وہ مل کر مضاف مضاف الیہ کی صورت میں وہ مبتدا اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد الگ والی کر لیتے ہیں لا جو ہے یہ مشابہ بلیس ہے، تو مشابہ بلیس ہے تو راجل جو ہے اس کا بن جائے گا اسم ظریفا، یہ صرف مشبہ اس میں ہوا اس میں اس کا فاعل ہے، راجب سوئے اسم ہے تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت ہے، یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر ہے، تو مبتدا خبر یہ اسم اور خبر مل کر یعنی لا مشابہ بلیس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب اور ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ انو تو یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے یعنی ابتداء معنوی کی وجہ سے، الثالث یہ مرفوع ہے جو ہے یہ تابعیت کی بنا پر، آگے ماں جو آ رہی ہے محل رفع میں یا تقدیراً جو ہے یہ رفع جو ہے تو یعنی تقدیراً مرفوع ہے یا محل رفع میں جو ہے تو یہ ہے مبتدا خبر ہونے کی بنا پر، آگے لا جو ہے تو یہ تابعیت کی بنا پر محل رفع میں ہے یا تقدیراً یہ رفع میں ہے یعنی تقدیراً یہ مرفوع ہے۔ اور اس کے بعد المشبہتان جو ہے یہ تثنیہ ہے، تو یہ تثنیہ کی حالت رفع جو ہوتی کیونکہ جو تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہوتا ہے ان کا اعراب جو ہوتا ہے یہ جو ہے اعراب جو ہے یہ حرفی ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا جو اعراب حالت رفع ہوتی ہے وہ الف اور نون مکسور سے آتی ہے، تو یہاں پر الف اور نون مکسور سے آ رہی ہے تو اب اس کی حالت رفع میں ہے، تو اب یہ تابعیت کی بنا پر ہے۔ اور اس کے بعد لیسا جو ہے یہ مجرور ہے محلے جو ہے جار میں ہے یا جو محلے جو ہے یا تقدیراً یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے، اور نفی یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے، اور اس کے بعد دخول یہ مجرور ہے تابعیت کی بنا پر، مبتدا یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے، اور خبری جو مجرور تابعیت کی بنا پر، اور ترفعان کے اندر جو اس کا فاعل الف ہے وہ محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا پر، تن سے آگے اسما جو ہے یہ جو منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر، تنصیبان کے اندر اس کا فاعل الف ضمیر و محل رفع میں فاعل ہونے کی بنا پر، الخبر جو ہے یہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر، اس کے بعد ما جو ہے یہ محل رفع میں ہے یا تقدیراً مرفوع ہے فاعل ہونے کی بنا پر، المعرفاتی یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے، نکراتی یہ مجرور ہے جو ہے نکراتی جو ہے یہ مجرور تابعیت کی بنا پر، اس کے بعد مثلو یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر، اور اس کے بعد زید جو ہے یہ مرفوع ہے اسم ہونے کی، قائمن یہ منصوب ہے خبر ہونے کی بنا پر، اور تدخلو آگے لا جو آ رہا ہے تدخلو کا تو یہ محل جو ہے رفع میں محل رفع میں یا جو ہے یہ تقدیراً مرفوع ہے جو ہے یہ فاعل ہونے کی بنا پر، آگے نکراتی یہ مجرور ہے جار کی وجہ سے، آگے ناو یہ مجرور یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر، آگے راجل جو ہے یہ مرفوع ہے اسم ہونے کی بنا پر، اور ظریفاً جو ہے یہ منصوب ہے خبر ہونے کی بنا پر۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے، تو پہلا جملہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیسری نوع ایسے ماں اور لا کے بارے میں ہے کہ جن کو تشبیہ دی گئی ہے لیسا کے ساتھ نفی میں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں، اور وہ دونوں یعنی ماں اور لا اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور حال کے والی صورت میں یہ ترجمہ بنے گا کہ اس حال میں کہ دونوں اسم کو رفع دیتے ہیں اور اس حال میں کہ خبر کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور ماں معرفہ اور نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اور آگے ہے اس کی مثال ہے ما زید قائمن کی مثل میں ہے، اور الگ معنی والی کہ زید کھڑا نہیں ہے، اور لا داخل نہیں ہوتا مگر نکرہ پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ لا صرف اور صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہے اس کی مثال ہے لا راجل ظریفن کی مثل میں ہے، تو آگے لا راجل ظریفن کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی زیرک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں، تو یہاں پر جو ہے النوع ثالث جو ہے یعنی ما ولا مشبہتانی، تو ما ولا المشبہتانی جو ہے ان کو حروف جار جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان سے مؤخر کیوں کیا، یعنی جو حروف مشبہ بالفعل ان کو مقدم رکھا ان کو مؤخر رکھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یعنی اس طرح الٹ کر لیتے کہ پہلے ان کو لے آتے ان کو بعد میں لے آتے، لیکن پہلے ان کو لے کر آئے بعد میں اس کو
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے ان کو فعل تا متصرف سے مشابہت ہے عمل کے اعتبار سے، اور یہ جو ہیں ان کو فعل ناقص غیر متصرف سے مشابہت ہے۔ اور ویسے جو فعل تام ہوتا ہے یہ مرتبے کے اعتبار سے اور ذکر کے اعتبار سے فعل ناقص سے جو ہے یہ مقدم ہوتا ہے، تو لہٰذا جو چیز ان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے ان کا بھی اسی طرح ہی معاملہ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے جو ما ولا المشبہتان ان کو مؤخر رکھا اور جو حروف مشبہ بالفعل ان کو مقدم رکھا۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کو ما ولا المشبہتان کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کو نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کو لیسا کے ساتھ مشابہت ہے نفی میں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں، اور ان کو جو ہے یہ ما ولا النافیتین بھی کہتے ہیں، اور جو ہے حرف الدواخل بھی کہتے ہیں، حرف النواصب بھی کہتے ہیں، اور حرف المعانی بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ما اور لا جو ہے ان کے عمل کے حوالے سے اختلاف ہے کہ وہ یہ ہے کہ بنی تمیم کی لغت میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ما اور لا ہے یہ عمل نہیں کرتے، بالکل ہی عمل نہیں کرتے، یعنی جس طرح مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں اور ان کا عامل ہوتا ہے ابتدا، اسی طرح ان کے داخل ہونے کے بعد بھی یہ عمل نہیں کرتے بلکہ ان کا عامل وہیں رہے گا یعنی ابتدا۔ اور اس کی مثال جیسے کہ ما زید قائم، لیکن اہل حجاز کی لغت میں یہ ہے کہ یہ لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ما ھذا باشرن، تو یہاں پر باشرن ھذا جو آ رہا ہے یہ محل رفع میں، اور باشرن جو آ رہا ہے یہ اس کی خبر بن رہا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ما ہن امہاتہم، تو یہاں پر بھی یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ جو ما ہے تو اس کے عمل کی 6 شرطیں ہیں۔ تو پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ما کے بعد ان نہ ہو، تو اگر ما کے بعد ان ہو تو اس وقت عمل نہیں کریں گے، جیسے ما اس وقت یہ عمل نہیں کرے گا جیسے ما ان زید قائم، لیکن قائم جو آ رہا ہے تو بعض نے کہا کہ اس کو نصب پڑھنا بھی جائز، یعنی قائمن پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ ما کے بعد جو ہے یہ الا نہ ہو، جب ما کے بعد الا ہوگا تو اس وقت یہ عمل نہیں کرے گا، اس کی مثال جیسے وما انا الا نذیر۔ اور تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی خبر اس کے اسم پر مقدم نہ ہو، اور بھی وہ خبر جو ہے یہ نہ ہی ظرف ہو اور نہ ہی جار مجرور، جیسے ما قائم زید، اگر اس کی خبر جو ہے جو اسم پر مقدم ہے ہو رہی ہے وہ اگر ظرف ہے یا جار مجرور ہے تو اس صورت میں یہ عمل کریں گے۔ اب اس کی مثال ما عندک زید، اور آگے ہے کہ ما فی الدار زید۔ اس کے بعد چوتھی وہ یہ ہے کہ خبر کا جو معمول ہے یہ اسم پر مقدم نہ ہو، اور وہ معمول بھی جو ہے یہ ظرف اور جار مجرور نہ ہو، جیسے ما طعامک زید آکل۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جو آ رہا ہے طعامک، یہ آکل جو آ رہا خبر ہے اس کا معمول بن رہا ہے، لیکن یہ جو نہ ہی ظرف ہے اور جار مجرور، اس صورت میں یہ عمل نہیں کرے گا۔ ہاں اگر اس کا معمول یہ ظرف یا جار مجرور ہے تو اس صورت میں جو ہے یہ عمل کرے گا۔ تو اب اس کی مثال جیسے ما عندک زید مقیم ہے، تو یہاں پر عندک یہ مقیم جو آ رہا ہے اس کا یہ معمول ہے، یہاں پر یہ عمل کر رہا ہے۔ اور پانچویں وہ یہ ہے کہ جو ما کا جو ہے یہ تکرار نہ ہو، جیسے ما زید قائم۔ تو اب چھٹی یہ ہے کہ جو وہ یہ ہے کہ اس کی خبر سے اس کا موجب نہ بدلے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ما جو ہے یہ معرفہ اور نکرہ پر کیوں داخل ہوتا ہے، اور لا جو یہ صرف نکرہ پر داخل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ما کو جو ہے یہ لیسا کے ساتھ جو مشابہت ہے یہ قوی ہے، کیونکہ جس طرح لیسا یہ حال کی نفی کے لیے آتا ہے اسی طرح ما بھی حال کی نفی کے لیے آتا ہے، اور جبکہ جو لا ہے یہ اس کا اس طرح معاملہ نہیں ہے کیونکہ یہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے، تو لہٰذا اس کی جو ہے لا کو جو مشابہت لیسا سے یہ قوی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے یہ ما جو ہے یہ معرفہ اور نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اور یہ لا جو ہے یہ صرف اور صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ما کے اسم و خبر کے حوالے سے ہے کہ اس کا اسم جو ہے یہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اسم اور خبر جو ہے بعض اوقات ان کی جو اسم اور خبر ہے ما کا جو ہے تو یہ معرفہ ہوتا ہے، جیسے ما ہننا جو ہے دونوں معرفہ ہوتے ہیں، جیسے ما ہننا امہاتہم، تو یہاں پر دونوں معرفہ ہیں، اور بعض اوقات یہ دونوں نکرہ ہوتے ہیں، تو جیسے ما رجل افضل منک، اور بعض اوقات جو ہے اسم معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے یہ نکرہ ہوتی ہے، جیسے ما ھذا باشرن، تو یہاں پر جو ہے اسم یہ معرفہ اور خبر نکرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کلام عرب کے اندر کوئی بھی اسم جو مسند لے بن رہا ہو تو وہ نکرہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو ہے مسند یہ معرفہ بنتا ہے۔
اور اس کے بعد جو ہے یہ جو لا ہے اس کا ایک اور بھی عمل ہے کہ یہ اسم کو جو ہے یہ نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. تو اس کے جو ہے یہ ان کے ساتھ اس کو مشابہت ہوتی ہے مبالغہ میں، کیونکہ ان جو ہوتا ہے یہ اس بات میں مبالغہ کے لیے آتا ہے، اور یہ جو جس کا ایک اور عمل ہے یعنی کہ اسم کو نصب دینا اور خبر کو رفع دینا، وہ جو لا ہے تو یہ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے نفی میں. تو اور اس کو لائے نفی جنس بھی کہتے ہیں. تو اب لائے نفی جنس اور لا مشبہ بلیس کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو لائے نفی جنس ہوتا ہے یہ جو استغراق النفی کے لیے آتا ہے، اور جو لا مشبہ بلیس والا جو ہوتا ہے لا تو یہ جو ہے یہ جنس کی نفی کے لیے اور وحدت دونوں کی اکٹھی نفی کے لیے یہ آتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات جو یہ جو لا ہے تو اس کے ساتھ تا لائق ہوتی ہے، اور وہ تا جو ہے یہ تانیث کے لیے ہوتی ہے جمہور کے نزدیک، جیسا کہ سما ربا جو آتا ہے وغیرہ، ربا وغیرہ. تو یہ زیادہ ہوتی ہے مبالغہ کے لیے نفی میں جو شارح راضی ہیں تو ان کے نزدیک ہے. تو اور جیسا کہ علامہ کے اندر تو اب جو لا ہے تو جب اس کے ساتھ جو تا مل جائے تو اس صورت میں اس کے 3 قول عمل کے حوالے سے. پہلا یہ ہے کہ یہ بالکل ہی عمل نہیں کرے گا، اور اس کے بعد جو اسم آ رہا ہوگا تو بعض اوقات وہ مرفوع ہوگا اور بعض اوقات یہ منصوب ہوگا. تو اگر وہ مرفوع ہے تو پھر وہ مبتدا بنے گا، اس کی خبر محذوف بنے گی. اس کی مثال جیسے ولا حین مناس، یہاں پر حین مناس جو آ رہا ہے اصلی بات یہ بنے گی ولا حین مناسن قائن لہم. تو یہاں پر حین مناس یہ مبتدا بن جائے گا اور آگے پھر قائم لہم اس کی خبر بن جائے گا. اور بعض کا یہ ہے کہ اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو اب وہ منصوب ہوتا ہے جو ہے مفعول جو ہوتا ہے اس کے معذوف ہونے کی، یعنی وہ مفعول بنتا ہے پھر اس کا جو ہے وہ معذوف ہوتا ہے. تو یہ قول جو ہے اخفش کا ہے. تو اس کی اصلی بات اس آیت کی یہ جو ہے ولاد حین مناس، اس کے اصل یہ بنے گی جو ہے اصل جو بات بنے گی وہ یہ ہے کہ لا ارا حین مناسن. تو اور دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ انا کی طرح عمل کرتا ہے، جس طرح انا عمل کرتا ہے ایسے ہی یہ عمل کرتا ہے، اور یہ دوسرا اخفش کا قول ہے. اور جو ثالث ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل کرتا ہے لیسا کی طرح، اور یہی قول جمہور کا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ صرفی تحقیق ہے. تو الثالث یہ کون سا سیگا واحد مذکر ہے گردان اس میں فاعل ثلاثی مجرد ہے صحیح اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر. اور اس کے بعد ہے المشبہتان. تو المشبہتان جو ہے یہ کون سا سیگا جو ہے یہ تثنیہ اس میں مفعول ہے، اور سیگا تثنیہ اور گردان جو ہے اس میں مفعول ہے، اور ثلاثی مزید فی ہے، اور صحیح اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے. اور اس کے بعد دخول. تو دخول کون سا سیگا ہے؟ تو یہ سیگا واحد ہے، اس میں مصدر ہے ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر ہے. اور اس کے بعد ہے مبتدا. تو مبتدا کون سا سیگا ہے؟ تو یہ ہے سیگا واحد مذکر گردان ہے، اس میں مفعول ہے ثلاثی مزید فی محموز اللام جو ہے یہ باب افتیال. اور اس کے بعد ہے ترفعانی. تو ترفعانی کون سا سیگا تثنیہ مؤنث غیب گردان فعل مضارع مثبت معروف ہے ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ فاتح یفتح. اور اس کے بعد تنصیبانی کون سیگا یہ بھی یہی سیگا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ باب کے اندر فرق ہے کہ یہ باب ہے اس کا دارا بیدربو بھی آ سکتا ہے اور ناصرہ ینصرو بھی آ سکتا ہے. اور اس کے بعد ہے تدخل کون سا سیگا واحد مؤنث غیب گردان فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر. اور اس کے بعد ہے قائم. تو قائم جو ہے یہ سیگا واحد مذکر گردان اس میں فاعل ہے ثلاثی مجرد ہے اجوف واوی ہے اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر. اصل میں تھا یہ قاومن. تو کہتا یہ ہے کہ جب عین کلم واو یا آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدلتے اس صورت میں جب ماضی کے اندر تعلیل ہو چکی تو اس کی ماضی قام ہے تو اصل میں قوام آتا تو اس کے اندر تعلیل، اس لیے یہاں پر اس کو حمزہ سے بدلا واو کو تو یہ بن گیا قائم. اور اس کے بعد لا تدخلوا بھی یہی سیگا، لیکن فرق یہ ہے کہ پیچھے جو تدخلوا تھا وہ تھا فعل مضارع مثبت ہے اور یہ فعل مضارع منفی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ظریفاً کہ سیگا واحد مذکر گردان جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ کارما یا کروم. اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا. نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.